بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے قومی یکجہتی کے تقاضے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجم. ناظرین باتمکین، آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی، اس تناظر میں مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ناظرین، اپنے اس شعر میں علامہ اقبال نے ایک کامیاب لیڈر کی کچھ خصوصیات گنوائی ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ کامیاب لیڈر وہ ہے جو نگہ بلند ہو، جس کی نگاہ بلند ہو، جس کی نگاہ دور رکھ ہو، جو آنے والے حالات کا جائزہ لے سکے، جو اس بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک صلاحیت موجود ہو اس لیڈر کے اندر کہ ملک کو مستقبل میں کس قسم کے جو بحرانوں سے وہ دوچار ہو سکتا ہے، مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے، اور ان بحرانوں سے کس طرح ملک کو باہر نکالنا ہے. اور دوسری خوبی جو ہے سخن دل نواز. سخن دل نواز کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ بات عوام کے دل کے تاروں کو چھیڑے. جب وہ بات کرے تو اس کی بات پر عوام یقین کرے، اس کی بات پہ عوام عمل کرے. سخن دل نواز اور جاں پرسوز، یعنی وہ کسی کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے اور اپنی عوام کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے. لیکن بدقسمتی سے علامہ اقبال کے شعر کے مطابق ہمیں کوئی بھی لیڈر نظر نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک مختلف بحرانوں سے دوچار ہے. کبھی بجلی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی CNG کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بے روزگاری کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اب ماشاءاللہ عدلیہ کے وقار کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ہم اپنے معزز مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے ملک کی قسمت میں یہ بحران ہی ہے؟ کیا ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو اس پاکستانی قوم کو ان بحرانوں سے باہر نکال سکے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان کا، جناب عبداللہ ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور یہ ایڈوائزر ہیں گورنر پنجاب کے. ان کے ساتھ ساتھ ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان، بڑے ہی خوبصورت اور شعلہ بیان مقرر جناب علی اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر ہیں اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. سب سے پہلے تو جی میں آپ دونوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بات ہو رہی ہے بحرانوں کی. عبداللہ صاحب ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ اس کو بحران کہیں گے یا نہیں. اب اللہ کرے پتہ چل جائے، جلد پتہ چل جائے کہ یہ واقعی کوئی مسئلہ ہے، کوئی سازش ہے عدلیہ کے خلاف، یا واقعی کوئی روٹین میٹر ہے. کیا کہیں گے یہ اسرار افتخار کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو موضوع قومی یکجہتی کے تقاضے، اگر قومی یکجہتی کے تقاضے ہم پورے کرنا شروع کریں تو پھر تو ہمیں سچی اور کھری صاف بات کرنی چاہیے. جیسے آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ معاملہ فہم ہوتا ہے. اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ تاریخ پہ ہوتی ہے، وہ آگے ہوتی ہے، اور تاریخ پہ بھی ہوتی ہے اور مستقبل پہ بھی ہوتی ہے. وہ مسائل کا سلوشن نکالتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ویژنری لیڈرشپ ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 2 دہائیوں میں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی ویژنری نہیں رہی، معذرت کے ساتھ. لیکن جو ہمارے جنرل لیڈر تھے، جنہوں نے ہمارے مسائل کا حل دیا، ہمیں کنسٹیٹیوشن دیا، آپ کے بھی آپ سبھی کو جانتے ہیں، بھٹو صاحب تھے اور بہت سارے لیڈر تھے، وہ ویسی قیادت اب نہیں رہی اس خطے میں. یعنی موجودہ جو قیادت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویژنری نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ویژن نہیں ہے جتنا کہ بھٹو صاحب ہونا چاہیے بالکل، لیکن ان میں موجود نہیں ہے. تبھی تو یہ کرائسس آ رہے ہیں نا. اگر ہم مستقبل کی منصوبہ بندی اگر ہم نے ایسے کی ہوتی تو پھر شاید آج ہم تاریخ راہیں نہ دیکھ رہے ہوتے اور قوم جو ہے نئی لیڈرشپ کی طرف نہ جا رہی ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں یہ بحران نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ملک بحرانوں سے نکلنے والا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ عوام میں سب ننگے ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ عوام میں سب ننگے ہیں. اب عوام کو سب نظر آ رہا ہے کہ کس نے کیا کھایا، کون چور ہے، کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہاں جرنیل ہوں، جج ہوں، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، آپ ان کے چٹا کٹا سامنے آ رہا ہے. اور میڈیا کے ساتھ
سارا عوام تو اور پریشان ہو گئے نا. نہیں عوام کے اب کس پہ یقین کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشانی والی بات نہیں ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے. اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے, کس نے کتنا لوٹا ہے, ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے. تھوڑی سی کلیئرٹی آئے گی. بحران بالکل آتے ہیں, اور بحران آتے ہیں قوموں پہ, اور وہی قومیں تابندہ اور شاداب رہتی ہیں جو بحرانوں سے نکلتے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے بحران تو ہے, ہمیں نکلنا کیسے ہے اور نکالے گا کون. لیکن سر بحران تو وہ ہوتا ہے جو قدرتی طور پہ آ جائے. ایک بحران ہے جو پوری پلاننگ کے ساتھ, بالکل یہ پلاننگ کے لیے, یہ پلاننگ کے ساتھ آپ نے صحیح کہا. وہ پلاننگ کے ساتھ اس لیے ہے کہ ماضی میں جب بھی کوئی آیا اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, اس نے اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کیا, اپنی شخصیت کو مضبوط کیا, اداروں کو مضبوط نہیں کیا. لہذا ادارے کمزور ہوتے چلے گئے اور جو شخصیات تھی وہ مضبوط ہوتی چلی گئی. جب شخصیات مضبوط ہوئی تو ادارے کمزور ہو گئے. اب جب شخصیات کا کچا چھٹا سامنے آ رہا ہے تو وہ جو کمزور ادارے ہیں نا وہ اب اپنا رنگ دکھانے لگ گئے ہیں. آپ ان اداروں پہ بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں, جو ان اداروں میں بیٹھنے والے افراد ہیں ان پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ ارسلان افتخار صاحب کا جو معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب بڑے زیرے کے انسان ہیں, بڑے بھوے وطن ہیں, انہوں نے بہت سی اچھی ججمنٹس بھی دی ہیں, اور وہ قوم کو ان پہ بڑا اعتقاد بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی, یہ ایک سچی بات ہے اور کہنی بھی چاہیے. یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں کوک اپ ہو رہی تھی, اور یہ ریورس چل رہی تھی کہ ارسلان افتخار کرپشن میں انوالو ہے. اور مجھے یقین ہے, مجھے پکی بات ہے, کہتے ہیں کرپشن میں انوالو ہے. وہ عدالت تو آپ سے بات پر مان رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو چودھری افتخار صاحب کے ویل وشر ہیں, جی مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کا, انہوں نے ان کو جا کے بتایا بھی ہے کہ چودھری صاحب آپ کے بیٹے کا نام فلاں فلاں جگہوں پہ آ رہا ہے. شاید انہیں اپنی اولاد پہ کانفیڈنس تھا, ہر ماں باپ کو جیسے ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کو انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. یا کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ہم سنی سنائی بات بھی دوسروں پہ ٹھوس دیتے ہیں جس طرح یہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر تو واقعی اس قسم کے کوئی شواہد آئیں تو جو قوم کے جو لوگوں کے پاس ہے تو وہ بالکل ان کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ بیٹے نے بھی اپنے ایک باپ کا نام, جو ایک معتبر باپ ہے, جو کہ ایک ادارے کا سربراہ ہے. اب بات ایک انڈیویجول کی نہیں ہے, بات آ گئی ادارے کی. اب ادارے کے سربراہ کے سر ادارے کی بات کیسے آ گئی سر؟ ادارے کی بات جب چیف جسٹس اس کی حمایت کر رہے ہو, ادارے کی بات نہیں ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افتخار چودھری صاحب کی ذات ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں, اچھے کام وہی کرتا ہے جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور جو اس کے ساتھی تھے وہ اس کے پلر تھے. اگر انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی ہے, ایک ادارہ بنایا ہے, آپ اس ادارے میں خود دراڑیں پڑی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں ادارے کیوں سر. میں پوچھنا چاہوں گا بیرسٹر صاحب آپ سے کہ اگر ارسلان افتخار کل ثابت ہو جاتا ہے, اس پہ یہ جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے, تو اس کے باوجود بھی عدلیہ, میں سمجھتا ہوں عدلیہ تو اس کی بیک پہ نہیں ہے. عدلیہ نے تو خود نوٹس لیا ہے اس بات کا. بالکل, جو عدلیہ کا کردار تھا اس میں عدلیہ نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے. اگر اس میں چیف جسٹس صاحب اس کی سائڈ پہ ہوتے تو آج خود نوٹس نہ لیتے. آج خود نوٹس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیف صاحب کا جو کردار تھا, پہلی بات ہے انہوں نے یہ ان کو آج خود نوٹس کر کے اس کو پورا کر دیا. دوسرا, ایک لا کا میگزم ہے کہ نو ون کین بی اے جج ان ہز اون کاز. تو اس کیس میں وہ علیحدہ ہو گیا جج سے. جو جوڈیشری کے فرائض تھے, جو آپ مورلی سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, تو وہ اس لیگل فٹرنیٹی نے, جوڈیشری نے کر کے دکھا دیا. یعنی بیرسٹر صاحب آپ کے نزدیک یہ جو الگ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ پہ, آپ کے نزدیک یہ بہتر کیا ہے؟ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے, بہت ہی خوش آئند. لیکن ایک بات میں بیرسٹر صاحب کو بتا دوں, انہوں نے خود سے نہیں کیا, یہ آپ کے میڈیا کا پریشر تھا, یہ سول سوسائٹی کا پریشر تھا, یہ پولیٹیشین کا پریشر تھا. لیکن سر وہ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے وہ دہرانا چاہ رہے تھے. نہیں, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو شراب پینے میں خود توڑے مارے. سر اس میں ایسی بات نہیں ہے. اس میں اگر وہ یہ دہرانا چاہتے تو پہلے دن سے وہ نہ بیٹھتے. ٹھیک ہے, یہ اب وہ والا کلچر نہیں ہے, وہ والا بالکل ہم نہیں, وہ یوں کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے کرنے نہیں دیا نا. ہم کوٹ کرتے ہیں ویسی چیزوں کو, ویسی مثالوں کو, ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, اب ویسی شخصیات نہیں ہیں جو مکمل دین کے پیرائے میں پوری اترتی ہوں. معذرت, ویسا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. پولو فیل کے کوئی ایسے نہیں ہے, چونکہ چودھری صاحب نے خود بھی تو ماضی میں پیچھے کے ساتھ حلف اٹھایا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں خامی ان کی ذات میں بھی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک پریشر, اچھی روایت انہوں نے قائم کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی اوپینین کو مانا ہے, اور جو لوگوں نے سالڈ, جیسے ہمارے ہیومن رائٹ آسمان جگیر نے کہا, پولیٹیشین نے کہا, ہمارے جیورسٹ نے کہا کہ چودھری صاحب آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, تو انہوں نے ضد نہیں کی. یہ میں سمجھتا ہوں اچھا ایسا اقدام ہے. اور دوسرا ان کا ایسا اقدام یہ تھا کہ انہوں نے خود جو ریمرس آ رہی تھی, جو میڈیا پہ باتیں چل رہی تھی, اس کا ایکشن اپنے بیٹے کے خلاف لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مشکل امتحان میں وہ کیسے پورے. آپ نے ان کو زیرو بنانے کی کوشش کی,
اور انہوں نے ہیرو بنا کے اپنے آپ کو پیش نہیں، کر دیا. آپ کی سازش کیوں علی صاحب؟ ان کی جو سازش تھی وہ بے نقاب ہو گئی. جو اچھا کام ہو جائے وہ میڈیا کے پریشر سے. اب جو آپ کو نوٹس لیا گیا وہ کیا انہوں نے دلوایا آپ کو؟ وکیل صاحب نے اپنے بیٹے کے خلاف خود لیا ہے. تو یہ زرداری صاحب نے تو نہیں کوئی. سر آپ یہ جاتی نا، آپ یہ جاتی دیکھ لیں اس کی جو تانے بانے کے بعد تانے بانے کوئی نہیں. وزیر اعظم اوسط جا رہے ہیں. اگر یہ کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز جھوٹی ہے اور ہم اگر ہم دیکھیں نا اسلام کو کوڈیفائی کرتے ہیں اور اس کی ایگزامپل بھی دیتے ہیں، پھر تہمت ہے، پھر تہمت لگانے والے کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس کا کیا جرم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی پھر سزا ملنی چاہیے. اگر یہ بات جھوٹی ہے، اگر کسی نے چودھری فہد صاحب کو جو متعدد شخصیت ہے ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بیٹے کے ذریعے، تو پھر میں یہ سمجھے بڑی بری حرکت ہے. ہم نے اپنے ملک کی جاگنشائی کی ہے، ہم نے اپنی خامیوں اور اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے دوسرے کو کرٹیسائز کیا، تو یہ روایت کی ہم بھی نفی کریں گے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں ایک ایسے چیف جسٹس کو جس نے عدلیہ کے لیے جدوجہد کی ہو. وہ تو ہم نے خود چونکہ جدوجہد میں شامل تھے، ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ بات سچی ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسر چودھری صاحب کو لاگو کر اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اور دینے اور جو ہم جیسے کہتے ہیں رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنی ہیں، ایک کو نہیں، وہ جنہوں نے دیا ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. جیسے پوری پلاننگ جیسے صاحب اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، ہمارے پاس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے، وہ جتنے بھی جس قسم کے اخراجات ہوئے، اس کا مطلب ہے یہ ایک پوری پری پلاننگ تھی. اس کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ پھنسوانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کون کون سے بگ گنز جو ہے اس میں شریک ہو سکتی ہیں؟ اصل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سارے ڈرامے کا ہدایت کار کون ہے. دیکھیں یہ ڈرامہ تو ہے، اس میں آپ کہیں کہ نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ کل کامران خان صاحب نے کہا ہے کہ 2008 کا بھی ایک پلندہ موجود ہے، 2009 کا موجود ہے، 10 کا موجود ہے، 11 کا موجود. یہ کیسے بن گئے؟ کچھ سول آدمی اتنی پلاننگ نہیں کر سکتا. تو اصل دیکھنے والی بات جی بالکل ہے، اس میں بے نقاب کرنے والی بات ہے. لیکن صاحب اپنے لیڈر کی نیگوشیشن کر رہے ہیں، ان کی نفی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ باتیں پچھلے کئی دنوں سے میرے علم میں بھی آئی ہیں، لیکن انہوں نے چیز کو مانا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر کے اچھا اقدام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسی چیزیں تھیں جو پانی کی سطح پہ فلوٹ کر رہی تھیں. اب دیکھنا یہ کہ ان جو الزام پہلے تھے الزام، اب بات عدالت جاتی ہے ایویڈنس پہ. یہ لوئر بھی ماشاءاللہ یہ وہ ایویڈنس تو مان رہے ہیں نا، خود نہیں دے رہے. اب آپ یہ کہیں وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ایویڈنس مان رہے ہیں. ایک ڈاکٹر اسلام دیکھیں، پہلی بات وہ ڈاکٹر ہے، باشعور ہے، اس نے محکمہ میں سرو کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پھنسایا گیا ہے، سازش کی گئی. کوئی ایسا بھولا بھالا نہیں ہوتا. میرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 15 کروڑ کوئی ڈال دے، میں کوئی بڑی سازش تھی تو پھر مجھے اپنا اکاؤنٹ چیک. سازش کی نوعیت ہوتی ہے نا، سازش نہیں ہے، سازش کی نوعیت سازش نہیں ہے. یہ ہمارے علم میں بھی ہے، یہ 2009 کے بعد یہ ایسا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، جیسے تحریک کے بعد بہت سے لوئر نے اپنی فیسیں بڑھا دی، چیف جسٹس صاحب کے نام پہ کیسز لینا شروع کر دیے. اب میں الفن کہتا ہوں کہ ان میں سے چیف جسٹس صاحب نے کبھی کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہوگا، وہ ایسے شخص ہیں. لیکن کیا جو لینے والے ہیں انہوں نے پورٹریٹ کیا ہے نا، ہمارے سامنے کیا ہے. ہم ان چیزوں کو نگیٹ نفی ان کی نہیں کر سکتے. فلان افتخار کے ساتھ جن لوگوں کا نام آ رہا ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہیں، تو ان تک اگر جاتے ہیں، کسی نے سازش بنائی تو انہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے جیسے خود کہا ہے، دیکھنا اب انہوں نے ٹیکس ڈاکومنٹ منگوائے ہیں. اب دیکھیں گے کہ ریاض ملک صاحب کتنا گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے تھے، کہاں چوری ہوئی ہے، وہ بھی تو مجرم ہی ہے نا. یہ تو اچھی بات ہے. اب چیزیں اوپن ہونی چاہیے. جو انوالو تھے، جنہوں نے ان کے لیے لکھا، جنہوں نے ان کو ایڈ دی، جنہوں نے زمینیں دی، اب تو ادارے بھی اس میں شامل ہوں گے، یاد رکھیے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو اب اچھے اور برے میں وقت آگے تمیز اس کو دیکھیں اور اپنی نئی لیڈرشپ کی طرف دیکھیں. وہ لوگ جو ایماندار ہوں، جو ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہوں، جو عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوں، جو کرپشن کو فروغ نہ دے دیتے ہوں، جو معاشرے کو اور سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہوں، جن کے پاس یوتھ کے لیے پروگرام ہو. بھائی جان امن کی بات کریں ہم. جی امن کے لیے تو ہم بات کریں. علی صاحب عمران خان صاحب بڑے خاموش ہیں، اس حوالے سے کچھ ان کا بیان نہیں آ رہا صاحب نے. اس حوالے سے زرداری صاحب کا کون سا بیان آ گیا؟ زرداری صاحب سے تو شک کیا جا رہا ہے نا کہ وہ، میں آپ کو بتاتا ہوں میٹر اس ٹائم سب جوڈس ہے، کورٹ میں ہے، جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس پہ ساروں کے لیے. ہمارے پہ تو وہ فیصلے کم از کم ہماری پارٹی یا باقی پارٹیوں کے لیے تو قابل احترام ہے، ان کا مجھے پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی والوں کا. دوسری بات یہ ہے جو پہلو ہے سارا یہ جو ایشو آیا ہے، اس کو دیکھنے والی بات ہے اس کے کیا مثبت یا منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ہر طرح یہ ایک اچھا قدم ہے. میں مل صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اب عوام کی عدالت میں آ گئی ہے بات، سب لوگ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یا غلط ہے. بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا.
پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ علی صاحب آپ یہیں سے انشاءاللہ آپ کی گفتگو سنیں گے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.